احمد نواز ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ ENT سرجن لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو نزلہ زکام اسپیشلی جو آج کل موسم تبدیل بھی ہو رہا ہے اسی کی مناسبت سے کہ عام طور سے جو نزلہ زکام ہے یہ کیا چیز ہے، الرجیز کیا چیز ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا اس کا علاج یا اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو الرجی ہوتی کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ الرجی کوئی مدافعتی نظام یا امیونٹی کی کمزوری نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں صرف ملے گی جن کی امیونٹی یا مدافعتی نظام کارگر طور پہ مناسب طریقے سے کام کر رہا، کیونکہ یہ مدافعتی نظام کا ضرورت سے زیادہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور سے اگر مجھے پالن سے یا دھول مٹی سے الرجی ہے تو دھول مٹی کی صورت اڑنے کی صورت میں میرے جسم کا نظام اس دھول مٹی کو ایک جراثیم کی طرح لے گا اور اپنے حفاظتی انتظام جو بھی ہوتا ہے جس میں نزلہ جو کہ ناک کو واش کرنے کے لیے آنکھوں سے پانی آنا ہے چھینکے آنا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جو ایک میتھ یا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جی آدمی کا مدافعتی نظام کمزور ہوگا جس کی وجہ سے اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ہم نے بتایا کہ جی یہ مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ نہیں ہے بلکہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، کس آدمی کو کس چیز سے الرجی ہو سکتی ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو بتائیں کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ انہیں کس چیز سے الرجی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی آدمی کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو دھول، مٹی، دھواں، پرفیوم، باڈی اسپرے، شیمپو، میک اپ کے سامان، جو گھروں میں کوئل جلتی ہیں، یا کسی بھی چیز سے الرجی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی دواؤں سے یا کسی دوسری چیز سے بھی۔ تو اس کی اہمیت اس چیز کی کہ آدمی خود سے نوٹ کرے کہ اس سے کن چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے، کن چیزوں سے وہ الرجی محسوس کرتا ہے۔ اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کن چیزوں سے الرجی محسوس کرتا ہے؟ الرجی کی علامات، الرجک رائنائٹس کی علامات عموماً نزلہ ہونا، زکام ہونا، نزلہ حلق میں گرنا، چھینکے آنا، اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا سرخ ہونا، آنکھوں سے پانی آنا۔ عموماً یہ کسی اسپیسیفک چیز کے ایکسپوجر پہ یا سامنے آنے پہ ایسے علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اس چیز کے آنے سے اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم وہ چیز ہمارے سامنے نہ آئے تو ہماری یہ علامات نہیں ہوگی۔ اس میں ناک کا بند ہونا بھی شامل ہے۔ زیادہ تر کیسز میں مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن الرجی کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایسی دوا لکھ دیں یا کوئی ایسا آپریشن کر دیں کہ آئندہ کبھی بھی اس مسئلے کا سامنا نہ ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مریض کو آپریشن سے الرجی کا علاج، دنیا میں کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جس سے ہم الرجی کا علاج کر سکیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونا، ناک کی ہڈی کا آپریشن ہونا، اس چیز کا الرجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پالپ وہ الرجی کی صورت میں بن جاتے ہیں جن کا الگ سے مکمل علاج ہے، لیکن عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ناک کی ہڈی کا آپریشن کرنے کے بعد ان کی الرجی کو ختم کر دیں گے، تو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونا ایک مکمل الگ مرض ہے اور الرجی ہونا ایک مکمل الگ مرض ہے جس کا الگ سے علاج ممکن ہے۔ اب میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنی ہے الرجی کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ہے بچاؤ۔ کیسے احتیاط کرنی ہے، میں نے کیسے اپنے الرجین آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں۔ اگر ایک ہی چیز، چاہے وہ انوائرمنٹ کی چیز ہو جس کے زیادہ امکان ہوتے ہیں یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، اس کی وجہ سے مجھے بار بار یہی علامات آ رہی ہیں تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اس سے الرجی ہے۔ کچھ لوگوں کو موسم سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آج کل ہوا میں نمی کا تناسب بڑھا ہوا ہے، لوگوں کو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ ایک دم سے ٹھنڈ میں جانے سے، جب فار ایگزامپل صبح اٹھے وضو کے لیے بہت ٹھنڈا پانی تھا، اپنے ناک کے اوپر پانی لگا، اس کے بعد چھینکے آنا شروع ہو گئی، تو اس سے تو بچاؤ ممکن ہے نا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر کے گرم پانی سے وضو کر لیں یا اسی طرح کے دوسرے سولوشن نکال لیں۔ یا اگر دھول مٹی سے مسئلہ ہے تو آپ دھول مٹی کی جگہ سے پرہیز کریں، یا اگر گھر میں کوئی صفائی کر رہے ہیں تو اس کو گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، کوئی ایسی اسٹریٹجی لیں کہ آپ کی دھول مٹی وہاں پہ نہ اڑے، یا میک اپ یا دوسرے سامان ہے تو اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ ہاں، اگر احتیاط کے ساتھ ساتھ باوجود بھی چیزوں کے آپ کے سمٹمز ہو رہے ہیں، آپ کو علامات آ رہی ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے جو کہ آپ کو دوائیں جو کہ زیادہ تر
اینٹی ہسٹامینس یا ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے نیزل اسپریز ہوتے ہیں جس میں اسٹیرائڈ نیزل اسپریز بھی ہیں اور دوسرے نیزل اسپریز بھی موجود ہیں، وہ دیے جاتے ہیں، پرسکرائب کیے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ خود سے کوئی میڈیسن نہ لیں تو بہتر ہے۔ زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے، آپ اپنے لیے جو پلان کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے احتیاط پلان کر سکتے ہیں بچاؤ کے لیے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائیں بتائے گا اور آپ کو دواؤں کا استعمال بھی سکھائے گا کہ کس موقع پہ کیسا کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی الرجیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج کل بھی ابھی موسم بدل رہا ہے، موسم میں جو ٹھنڈ آئی ہے اس کی وجہ سے بھی جن لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں وہ ایک عام پیناڈول یا ایک اینٹی ہسٹامین کی گولی تو لے سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی الرجی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک یا اس طرح کے دوسری چیزوں کا استعمال نہ کریں، اور دواؤں کے سلسلے میں اگر اپنے ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شکریہ۔